اسٹارٹ. اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. اکلف کی بات ہو رہی تھی اور درمیان میں یہ ویڈیو جو ہے وہ کٹ گیا تھا. اور اب ظاہر ہے میں ایک شاعر ہوں، ایک تخلیق کار ہوں، ایک وہ جو اللہ نے مجھے کلاکاری دی ہے، تو اس اعتبار سے کچھ نئے اس میں الفاظ آ جائیں گے. اکلف کی بات ہو رہی تھی کہ جس مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا اور اس کا کلفہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں اکلف. تو وہ جو حصہ ہے وہ چپکا ہوتا ہے. تو اب اگر وہاں تک اس کے اندر تک پانی نہیں پہنچا تو بعض کہتے ہیں کہ غسل جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. اور مصنف کہتے ہیں وہ هو الاصح، یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے، یعنی کہ اس کا غسل جائز نہیں ہے، اسے دوبارہ کرنا ہوگا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 لوٹے کافی ہوتے ہیں، سر پر اور دائیں بائیں وہ ڈال لیں. اور پہلے ایک دفعہ غسل کر لیا اور پھر کسی خرابی کی وجہ سے دوبارہ آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اتنی دقت نہیں ہوگی. پانی آلریڈی بدن کے حصوں پر پہنچا ہوا ہے. اچھا کچھ لوگ جو اسلام سے بیزار ہیں، یہ میرے خیال میں ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی نا، تو دوبارہ کہا دیتا ہوں. اسلام سے بیزار ہیں جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں اور ایتھیسٹ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو. تو تم کون ہو جی؟ میں ایتھیسٹ ہوں یعنی ملحد ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انسان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے عجیب و غریب طریقے سے لیتے ہیں کہ وہ انسان تھے اور عربی تھے اور انہوں نے یہ قرآن اپنے پاس سے بنایا نعوذ باللہ، اور کوئی خدا نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے ان کے نظریات ہیں. اس پر یہ کمیونسٹ کے بھی یہی نظریات ہیں کہ دنیا خود بخود ہی بنی اور بگ بینگ کا، اور وہ اس طرح کی تھیوری کرتے ہیں کہ وہ بس ہوا. تو بگ بینگ کی اگر تھیوری مان لی جائے تو وہاں وہ ہوا تو ایسے ہو گیا، دھماکہ ہوا تو یہ سب کچھ بن گیا. تو پھر وہاں بھی سوال قائم ہوگا کیوں ہوا دھماکہ؟ ٹھیک ہے نا، وہاں سوال تو اوپر قائم ہوتا ہے وہی انڈا پہلے ہے کہ مرغی. ہاں یہ سوال جب آپ کریں گے تو کوئی کہے گا کہ انڈا پہلے ہے، اس کے اندر سے وہ چوزا نکلا یا چوزی نکلی تو وہ مرغی بنی. تو پھر وہ دوسرا کہے گا کیا نام ہے تمہارا؟ حسین الدین. اس کو انجم کو کہے گا کہ بھائی ہمارے ہاں تو مرغی ہوتی ہے اور وہ انڈا دیتی ہے تو پہلے تو مرغی ہے. تو یہ کہے گا کہ نہیں، انڈے سے نکلتے ہیں چوزے، وہ مرغی مت دی، پہلے تو انڈا ہے. تو یہ نہیں نا اس کا حل ہو سکتا کافی سیانا آدمی ہے تو وہاں نہیں ہوتا نا. ہاں تو اس کا کوئی حل نہیں. تو وہاں یہ سوال قائم ہوگا. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جی یہ کیا خام خواہ اس وہ زخمی کر دیتے ہیں اور چیز. اچھا لیکن ایک کافر جو ہے جس کا ختنہ نہیں ہوا تھا، مسلمانوں سے متاثر ہو کر نہیں، اپنی بیماری سے متاثر ہو کر اس نے ختنہ کروایا، اور اب وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن مسلمانوں کی اس بات کی تائید کر رہا ہے، مقدمہ لڑ رہا ہے کہ یہ تو کتنی ہی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں ایک ختنہ کروا کے. ٹھیک ہے جی. اور اس نے کئی باتیں ایسی کی جو شادی کے حوالے سے تھی جن کا ذکر کرنا ابھی یہاں ضروری نہیں ہے، آپ خود ہی آگے جا کے پڑھ لو گے کہ اس میں اور بھی بہت سی اس نے باتیں کی جس سے ختنہ کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے. دیکھیں جی آگے کتاب کی طرف آگے ہے جی کہ وَانْحَرَجَ بَوْلُهُ حَتَّى صَارَ فِي الْكُلْفَةِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. اور اگر اس کا پیشاب کے قطرے نکلے اور وہ کلفہ میں رہے، کلفہ یعنی کہ وہ جو جتنا حصہ ہے نا 1.5 انچ کا جو چمڑا ہے جسے ختنہ میں کاٹ دیتے ہیں، اس چمڑے کے اندر پیشاب کے قطرے جمع ہوئے تو اس کلفہ کے اندر فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ بِالْإِجْمَاعِ، تو بالاتفاق اس پر وضو کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پیشاب ویسے بھی کیے جو استنجا ہی کیے جاتے تو اس کے بعد وضو ہی کیے جاتا ہے نا. وَإِن لَمْ يَظْهَرْ رَجُلٌ، ہاں وَإِن لَمْ يَظْهَرْ، اگرچہ وہ ظاہر نہ ہو. ہاں ظاہر نہیں ہوا لیکن آپ کو فیل ہو گیا کہ کچھ قطرے ہیں جو کلفہ کے اندر، اس چمڑا کے اندر موجود ہیں، تو ظاہر ہے پھر استنجا اور غسل کرنا ضروری ہوگا. رجل اغتسل، نیا مسئلہ شروع ہو گیا. رجل اغتسل وبقي بين اسنانه طعام، مرد نے غسل کر لیا، اب غسل کرنے کے بعد جب باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کے دانتوں میں کوئی کھانے کی چیز تھی.
ایسے کچھ بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑے جو منہ بناتے ہیں، اس دوران اگر ان کا ویڈیو بن جائے اور وہ اپنا ویڈیو خود وہ بعد میں دیکھیں تو انہیں بہت ہی عجیب لگے. تو کھانے کی کوئی چیز تھی، دیکھو نیچے کیا لکھا ہوا ہے، اے درمیان دندون او، اس کے دانتوں کے درمیان. اسنان سن کی جمع ہے. اسنان کس کی جمع ہے؟ سن کی جمع. اور سن کہتے ہیں دانت کو. تو اسی اعتبار سے مجازی طور پر سن سال کو بھی کہہ دیتے ہیں. ابھی 2025 سن ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو عوام میں زبر کے ساتھ سن سن کہتے رہتے ہیں. اب کیا ہے، جازہ، تو اس کا غسل جائز ہوگا. تو ٹھیک ہے، وہ کھانے کی چیز کوئی اس قسم کو چھوٹی موٹی کوئی پہلے کسی کوئی آپ میں سے کوئی ختم پر گیا ہوا تھا، وہاں کو مختلف چیزیں تھیں، کوئی ریوڑیاں کوئی اس طرح کی کھائیں کہ پتہ نہیں دوبارہ ملتی ہیں یعنی، تو زیادہ سے زیادہ کھائیں اور دانتوں کے اندر تھی. اسی دوران غسل بھی کرنا پڑ گیا، تو غسل تو کر لیا. اب جب باہر غسل کرنے کے بعد آپ باہر آئے تو پھر زبان کو حرکت دی یا کوئی فیل ہوا تو تھوڑی بہت وہاں کھانے کی کوئی چیز نکلی تو غسل آپ کا جائز ہے. وقال بعضهم ان كان زائدا على قدر الحمسة یا حمسة، اور بعض نے فرمایا ہے کہ اگر حمسہ یا حمسہ یعنی سواد بار شاد یا میم پر شاد، یہ کہتے ہیں چنے کا جدا ہے، تو اگر چنے جتنا حمسہ یعنی چنے جتنا وہ ہے لا يجوز غسلہ، تو پھر اس کا غسل جائز نہیں ہے. وقال بعضهم ان كان صلبا ممدوغا متعقدا لا يجوز غسلہ، اور بعض نے کہا کہ اگر وہ صلب ہو، سخت ہو، یعنی پتھر کی طرح سخت ہو. نیچے لکھا ہوا بالضم سخت، بالضم کا لکھا ہوا ہے پیش کے ساتھ. تو جب ایک ہی لکھا ہوا نا بالضم یا بالفتح یا بالکسر تو وہ صرف پہلا حرف مراد ہوتا ہے. تو یہاں بالضم سے مراد ہے پہلا حرف، یعنی وہ سواد ہے اس کے اوپر آپ نے پیش پڑھنی ہے. اور معنی کیا ہے؟ سخت. ممدوغاً چبایا ہوا، متعقداً صحیح بہترین انداز سے چبایا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یجوز غسلہ، تو اس کا غسل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کلا او کسرا، کم ہو یا زیادہ ہو. یہ کیوں؟ لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورت والحرج. ہاں یہ تعلیق نیچے میں پھر پڑھ رہا ہوں، تعلیق کی طرف دیکھیں. تعلیق تو ذہن میں ہے نا، پہلے یہ دوسرے سبق میں آپ کو تعلیق کا بتایا تھا کہ حاشیہ اور تعلیق میں کیا فرق ہے. نیچے جو ہے وہ حاشیہ ہے اور متن کے ساتھ جو چھوٹے جملے یا لکھا ہوا ہے تو وہ تعلیق ہے. تو تعلیق کیا لکھی ہوئی ہے؟ لامتناع نفوذ الماء، واسطے منع کرنے پانی کے نفوذ کے، یعنی پانی کی جو پہنچ ہے، پانی کا جو نفاذ ہے، جو نفوذ ہے، جو پہنچ ہے، اس کو یہ چیز منع کر رہی ہے. چنے جتنی چیز آپ نے منہ میں رکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے پانی تو رکے گا. یہ تو بالکل مرزا قادیانی والی باتیں ہوئی کہ پورے ٹوٹے روڑے اس کے پاکٹ میں اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ میری پاکٹ میں کیا ہے. کلو کا صرف فی الذخیرۃ، یہ ذخیرہ میں ہے. وذکر فی المحیط، اور محیط میں یہ ذکر کیا گیا کہ انکان علی ظاہر البدن جلد سمک، اگر ظاہری بدن پر مچھلی کی جلد ہے، اور خبز ممدوغ، یا یہ روٹی ہے چبائی ہوئی، کا جفا، اور وہ خشک ہو گئی، واغتسل، اور غسل کیا، اور توضا، یا وضو کیا، ولم يصل الماء الى ما تحته، تو اس کے نیچے تک پانی نہیں پہنچا، لم يجوز، تو جائز نہیں ہے. وقال في الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن يجزئ وضوءهم للضرورة وعليه الفتوى. اور ذخیرہ میں کہا کہ یہ جو مہندی ہے، حنا مہندی کو کہتے ہیں، طین کیچڑ کو کہتے ہیں، درن میل کو کہتے ہیں، تو یہ اگر چیزیں ہیں تو ان سے اس کا یجزئ وضوءهم، تو اس سے ان کا وضو جو ہے وہ کافی رہتا ہے. اجزا یجزئ کافی رہتا ہے، یعنی اگر یہ بدن میں غسل کے بعد کوئی تھوڑی بہت کوئی چیز لگی تو وہ ان تک پانی پہنچ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. للضرورت، ضرورت کے وقت. وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے. آگے نہیں چلتے، اس کا خلاصہ ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا بھی پڑھ لیا. یہ کتاب اپنے سامنے رکھو.
اب پہلی جو باتیں ہیں کہ وہ مادہ منویہ کو اچھل کے نکلنا اور وہ ساری چیزیں وہ تو آپ نے پہلے میں وہ لکھ لی ہیں، چھپایا والی بات، چھوٹی بچی والی بات، یہ ساری باتیں تو پہلے، اور سوتے سے جاگا تک یہ یہاں تک تو پچھلا وہ ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں پہلا اس میں یہ تھا کہ مرد کو احتلام ہوا، یا یوں کر لیں کہ ہونا کر لیں، ہونا، مرد کو احتلام ہونا یاد ہے لیکن تری سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی گیلا پن، لیکن تری نہیں پائی گئی، نہ اس کے بدن پر اور نہ ہی بستر پر نہیں پائی گئی تو غسل واجب نہیں، تو غسل واجب نہیں۔ یہی حکم عورت کا ہے، یہ بات ہو گئی، اور یہی مختصر مقصود ہے، یہی مشائخ کا، یہاں مشائخ سے مراد کون ہے؟ یہاں مشائخ سے مراد مشائخ طریقت نہیں ہے قادری چیشتی، بلکہ یہاں مشائخ سے مراد جو فقہا ہے، یعنی امام صاحب اور ان کے بعد کی جتنے فقہا، یہی مشائخ کا مذہب ہے۔ مذہب ہمیشہ یاد رکھو، مذہب کا تعلق اعمال سے ہے، اور دین کا لفظ جو ہے جب بولا جائے گا تو وہاں مراد عقائد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مذہب اور دین میں فرق کرنا، دین ہمارا قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث ہے، لیکن مذہب جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ ہم حنفی ہیں، تو یہ مذہب کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں۔ دین جو ہے وہ عقائد، اچھا یہی مشائخ کا مذہب ہے، اور جو ساتھ ہی یہ بھی لکھ لیں کہ اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ پہلا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ میاں بیوی کی وہ جو بات ہم نے کی تھی تو اس کا لکھ لیں کہ جماع جو ہے یہ مباشرت بھی اس کو کہتے ہیں، بریکٹ میں لکھ لیں مباشرت، اور انگریزی میں انٹرکورس کہتے ہیں، اگر آپ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں تو لکھ سکتے۔ جماع کیا، یا تو یہ صورت ہے جماع کیا، یعنی شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا، یا یہ تو ایک صورت ہو گئی، یا اطلاق ہوا۔ اب غیر شادی شدہ ہے تو ظاہر ہے نوجوان جو ہے جوان ہو گیا ہے 14-15 سال کا، تو اس کو اطلاق ہوتا ہے، تو اطلاق ہوا، اس کو اور مختصر کرتے ہیں، جماع کیا یا اطلاق ہوا اور پیشاب کرنے سے، پیشاب کرنے یا ایک اور مختصر کرنے، پیشاب کرنے یا سونے یا چلنے، وہ جمشی تھا نا، یقین کر لیں کہ یہ پیشاب کرنے یا سونے یا چلنے، ٹھیک ہو، چلنے سے پہلے غسل کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ پھر باقی منی یا مادہ منیہ لکھتے ہیں، جو بھی لفظ آپ کو اچھا لگے، تو باقی منیج، تو قرآن میں منیج آیا ہے تو یا کے اوپر تشدید، منیج نکلی، تو
اردو میں منی کہہ دیتے ہیں، وہ اتنا تشدید نہیں پڑتے اردو والے، کیونکہ اردو میں سلاست کو اور روانی کو بھی زیادہ رکھا گیا. بہت سارے ایسے عربی کے الفاظ ہیں. ویسے قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں ہے مدثر مزمل، تو اردو والے مزمل مدثر کہتے رہتے، یہ غلط ہے. پھر باقی معنی نکلی. تم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تم کیوں نہیں کتاب لاتے ہو، کاپی لاتے ہو؟ تم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تم لکھ سکتے نہیں ہیں؟ نہیں اس سے تو پھر اندر دفعہ کرو کہوں کہ لکھتے ہوئے لکھو گے، جب لکھو گے تو پھر امتحان میں بڑی آسانی ہوگی. پھر باقی معنی نکلی. اب کیا ہوگا؟ دوسری بار غسل واجب ہے. دوسری بار غسل واجب. اچھا ایک اور یہاں کہ نماز اگر اس دوران پڑھ لی تھی تو نماز کا جو ہے نا وہ اعادہ نہیں ہے. امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اور امام یوسف کے نزدیک تو جیسے کہ ہم پڑھا ہے کہ غسل کا اعادہ بھی نہیں ہے. اس میں دوسری صورت کیا ہے وہ آپ 3 کر لو، نمبر 3. اور اگر یا اسی کے ساتھ ہی شامل کر لو، 3 کو چھوڑو، 3 آگے آئے گا. اور اگر اور لگا کسی کے ساتھ شامل کرو، اور اگر منی خارج ہوئی یعنی نکلی خارج ہوئی کب؟ پیشاب کر لینے یا سونے کے بعد. پیشاب کر لینے یا سونے کے بعد. تو اب کیا ہوگا؟ سب کے نزدیک، بالاجماع کا لفظ تھا نا وہاں، سب کے نزدیک غسل واجب نہیں. سب کے نزدیک غسل واجب نہیں، کیونکہ اس میں سونا آ گیا ہے. تو وہ بعد میں بھی تو دودھ اسلام دوسری دفعہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ یا کوئی میڈیکل بیماری بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کو. اب آئے گا جی تیسرا. اب یہ ہوا کہ مرد نے جماع کیا، وہی اوپر جو لفظ ہے وہ بس جماع کیا، اور عورت نے اور پھر عورت نے غسل کر لیا. پھر اس کے بعد مرد کی منی خارج ہوئی، تو سب کے بالاجماع کا لفظ ہے نا، تو سب کے نزدیک غسل واجب نہیں، کیونکہ اس میں بھی وہی امکانی صورتیں آ گئی. اگلا کیا تھا جی کہ نشے والا. پہلے تو نشے میں تھا، بے ہوش تھا، تو اب نشے والا ہوش میں آیا. نشے والا ہوش میں آیا. اس کو میں اور مختصر کر دیتا ہوں، جملہ مختصر بنا دیتا ہوں. تو اس نے منی پائی، یعنی بدن پر پائی، کپڑے پر پائی، جہاں کہیں بھی پائی.
تو سمجھ بھائی تو اس پر غسل واجب ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے غسل واجب ہے. لیکن اس میں دوسری صورت ہے، اور اگر مزید پائی تو پھر کیا آگے لکھنا چاہیے؟ تو بالاتفاق غسل واجب نہیں، کیونکہ وہاں اجماع کا لفظ ہے. تو بالاتفاق مزید صورت میں ظاہر استنجا کرنا اور وضو کرنا، تو بالاتفاق غسل واجب نہیں. اسی کے ساتھ یہ چوتھے پانچواں بنانے کے بجائے اسی کے ساتھ بھوسی والے کو بھی کر لیں. اور یہی حال بے ہوشی والے شخص کا نہیں ہے، تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ. اور یہی حال بے ہوشی، ویسے تو یہ ختم ہو سکتا ہے، اور یہی حال بے ہوش کا ہے، ایسے بھی ختم ہو سکتا ہے. اور یہی حال بے ہوشی والے شخص کا ہے، تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے. شخص کا ہے تو وہ جب ہوش میں آیا تو دیکھے گا اگر مادہ منوی ہو تو غسل کرے گا، اور دیکھے گا اگر مزی ہوئی تو ظاہر غسل واجب نہیں ہو استنجا وضو کا. بس یہ بات ہے، یہ پوائنٹ یہ ہے. پانچویں نمبر پر جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد عورت بیدار ہوئے، مرد عورت بیدار ہوئے، دونوں نے بستر پر منی دیکھی، دونوں نے بستر پر منی دیکھی جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اور دونوں اس کا انکار بھی کر رہے ہیں. الفاظ کا تھوڑا سا اور مختصر کر لیتے ہیں. یوں کر لیں، اور ہر ایک اسلام کا منکر ہے. مرد کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں ہوا، اسلام نہیں ہوا، اور کہتے ہیں مجھے بھی نہیں ہوا. منکر ہے، اب تیسرا بندہ تو وہاں ہے نہیں، اور تیسرے کا تو کوئی وہاں امکان نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں پر احتیاطاً غسل واجب ہے، دونوں پر احتیاطاً غسل واجب ہے. یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان کو کم از کم شادی سے پہلے صحیح یاد کر لینا چاہیے، تاکہ بعد میں پھر کوئی غیر شرعی کام نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضی. میرے خیال میں یہ مشکل جو مسائل تھے ان کا خلاصہ بیان ہوگا. کوئی اور رہتا ہے آگے جہاں اب تک کے بعد ہم نے پڑھی، کوئی ایسا رہتا ہے اس میں؟ نہیں تو ریکارڈنگ تو ظاہر ہے ہو چکی ہے. اب دیکھو ایک چیز جو ہے نا اس کو بالکل ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ چاہے وہ اطلاق ہوا، انزال ہوا، کوئی بھی صورت ہوئی یا جماع کی ہوئی، تو غسل سے پہلے پیشاب کرنا ضروری ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مادہ منویہ کے قطرے نالی میں باقی رہ گئے ہیں پیشاب کی وجہ سے وہ قطرے نکل جائیں گے، تو پھر تسلی ہو جائے گی. حالانکہ وہ قطرے ہوں گے نالی میں، مرکز میں نہیں ہوں گے، مرکز تو پیٹھ ہے نا، نالی میں ہوں گے، اور پیشاب نہیں کیا اور پہلے غسل کر لیا تو بعد میں وہ نالی والے 2-3 قطرے نکل آئے، تو پھر اس میں ظاہر غسل دوبارہ کرنا ہوگا. کیونکہ وہ غسل دوبارہ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں نا، کہ کیا وہ نالی میں تھے یا اب مرکز سے جدا ہوئی ہیں.
تو اس میں شک، تو جہاں شک ہوتا ہے پھر شک کو زائل کرنا ضروری ہوتا ہے. یعنی شک کب زائل ہوگا، کب ختم ہوتا ہے؟ یقین کے ساتھ ختم ہوتا ہے. شک کو ختم کرنے کے لیے یقین کا لانا ضروری ہے نا. اگر آپ کو شک ہو گیا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے تو میں نماز نہیں پڑھتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس شک کو کیسے دور کریں گے؟ جائیں گے ٹوٹی بیٹھ کے وضو کریں گے وضو کر لیں گے تو ہو جائے گا یقین. ایسی جہاں بھی شک ہوگا، لیکن جو یقین ہے آپ کا وہ شک سے زائل نہیں ہوگا. یہ قاعدہ فقہیہ، القواعد الفقہیہ میری کتاب ہے، اس میں نے 100 قواعد بیان کیے. تو اس میں یہ قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہو سکتا. تو اگر شک ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے پھر یقین کیا کو ضرورت ہوگی. تو اس لیے یہ اچھی بات ہے کہ ویسے بھی پیشاب جو ہے اس کے پیشاب کرنے کے بعد پھر شرمگاہ کو یا جو بھی طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں ہاتھ سے سونت کے ایسا کریں کہ کوئی قطرہ اس میں باقی نہ رہے. لیکن غسل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے. آگے بعد جو ہے وہ فرائض غسل ہم نے پڑھے. تو پہلا کون سا تھا جی؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا ہے جی تمام بدن پر پانی بہانا کرنا، پانی بہانا. ٹھیک ہو گیا. بدل کا جو چھوٹے موٹے مسائل اس کے تھے کہ وہ ضروری میڈیا اگر وہ عورت کی بنی ہوئی ہے تو وہ بے شک نہ کھولے لیکن پانی ضرور پہنچائے. مرد کی ہیں جیسے علوی اور ترکوں کا ذکر کیا گیا تو ان کو کھولنا پڑے گا اور بالکل جڑوں تک پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے. ایسی داڑھی کی بات ہے، گھنی داڑھی جس کی ہوتی ہے وہ ہو گیا. اور اس کے بعد میرے خیال میں انگوٹھی کی بات تھی یا قرط کی بات تھی، اس کے بالی کی، عورت کی بالی کی، تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے. اس کے بعد جو تھا وہ آپ خود ہی لکھ لینا کہ اگر آٹا کوئی خشک رہ گیا ہے تو وہ ہو گیا یا اس طرح کی سخت چیز، تو پھر اس میں غسل دوبارہ کرنا ہوگا. اور رہ گئی کیونکہ وہ آٹا کو جب خشک وہ سخت ہو جاتا ہے تو ظاہر وہ پانی نہیں پہنچتا. لیکن میل وغیرہ کی بات اور ہے کہ اس کے اندر پانی وہ مسام ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ چلے جاتے ہیں. اب آگے پھر وہ کلفہ کی بحث اور چنے کے دانے کی اتنا زیادہ وہ ساری باتیں بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہیں. اس کے بعد ہے جی مہندی کا اور میل کا اور کیچڑ کی بات. تو ان کا بس ان کو دھو دینا، وضو کر لینا، یعنی ان چیزوں سے وضو کافی ہوتا ہے. وہ بھی سلسلہ ہو گیا. اس میں کچھ اور ضروری باتیں بھی ہیں، لیکن یہ جو فرمایا نا آخری بات، جو آخری نقطہ ہے یجزئ وضوءہم، تو ان چیزوں سے یعنی یہ مہندی ہے یا میل ہے یا مٹی وغیرہ جو تین کیچڑ کو کہتے ہیں نا، تو یعنی وہ مٹی جس کے اندر پانی بھی ہو، تو ان سے وضو کافی ہے. آگے کیا فرمایا کتاب کی طرف دیکھیں، للضرورت، ضرورت کی وجہ سے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے. اب یہ جو ضرورت ہے نا، یہ ان 6 اسباب ہیں جن کی وجہ سے، یعنی ضرورت اور حاجت، جن کی وجہ سے مسئلہ وقتی طور پر اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ 6 باتیں ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے، لہذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے. ظاہری قول امام کا جو آ رہا ہے اس ضرورت کی وجہ سے ظاہری امام کے قول کا خلاف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس ضرورت کو پورا کر لیا جائے گا. اور تو انہیں کہتے ہیں اسباب ستہ. ستہ کس کو کہتے ہیں؟ 6 کو کہتے ہیں نا. تو یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سمجھا دیتا ہوں. وہ جو لفظ اس میں آئے ہیں وہ آپ ویڈیو میں ان کا میں نے معنی بتا دیا، وہ آپ لکھ لینا. یہ جو میں نے اکلف لکھا کلفہ والا کر لیں، کلفہ والا. اور کلفہ جو ہے بے ختنہ مرد کا بڑا ہوا چمڑا، عام اس کی شرمگاہ پہ جو شرمگاہ کے سر پر. تو یہ تو باقی جو کچھ میں نے ویڈیو بتایا وہ آپ الفاظ جتنے بھی ہیں ان کے اسی طرح
حل لغات لکھ کے نا یا الفاظ معنی لکھ کے تو وہ لکھ لینا. اب یہ جو اسباب ستہ اگر ان کو مختصر، چونکہ پھر آگے بھی آپ کو جو اس کے کہتے ہیں جی اسباب ستہ، 6 اسباب ستہ. تو وہ کون سے ہیں جی؟ نمبر 1 ہے یہ جو ہے ضرورت بعد ضرورت. تو پہلے نمبر پر ضرورت. دوسرے نمبر پر ہے جی دفع حرج. دفع حرج کہتے ہیں کسی رکاوٹ کو، تو اس وقتی طور پر جو حرج اور رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا، اس کو دفع کرنا، اس کو روکنا، اس کو ختم کرنا. یہ 2 ہو گئے. نمبر 3 آئے گا جی عرف. عرف پر پورا امام شافعی کا رسالہ، میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور مفتی کورس میں وہ شامل ہے، آگے جا کے آپ پڑھیں گے. آگے ہے جی چوتھے نمبر پر ہے تعامل. باب تفاعل آپ نے پڑھا ہے نا، تو یہ اسی کا مصدر ہے تعامل. اب یہ جو دیوبندی اور وہابی اور جاہل شیعہ اور اس قسم کی جو ہمارے اہل سنت کے بعض معمولات پر، جلوس پر، میلاد النبی کے جلوس پر یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ان پر جو اعتراضات کرتے ہیں نا، اس کی جواب دینے میں آپ کو تعامل کا بھی وہ آئے گا. اس کے بعد ہے جی 5ویں نمبر پر دینی ضروری مصلحت کا حصول. تحصیل بھی لکھ سکتے ہیں، حصول بھی لکھ سکتے ہیں. ایک ایسی مصلحت ہے وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بہت ضروری ہے اور ہے بھی دینی. ٹھیک ہے، دینی ضروری مصلحت کا حصول. ٹو اچیو، حصول کا وہ کیا مطلب ہے؟ ٹو اچیو. آگے ہے 6 نمبر پر اور یہ آخری ہے کسی فساد موجود. ایک کوئی مسئلہ ہے، فساد ہو گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ فساد موجود. کرنٹ ایشو جو ہے نا، کسی فساد موجود. یہ تو ہو گیا، یہ تو بالکل کلیئر ہے نا کہ ایک فساد ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے محلے میں، یہ آپ کے سامنے. تو یہ تو ہو گیا. یا مظنون بظن غالب. یہ الفاظ لکھ لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی بعد میں. مظنون بظن غالب کہ آپ ظن کہتے گمان کو، کہ آپ کا جو غالب گمان ہے نا اس سے مظنون، یعنی اس سے جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ یہ خرابی آئے گی. ٹھیک ہے، ایک تو ہے خرابی آئی ہوئی ہے تو وہ تو ہے فساد موجود. ایک خرابی آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ فساد موجود. وہ ایک فساد موجود ہے. ایک آپ ظن کر رہے ہیں. ظن کس کو کہتے ہیں؟ گمان کو. سوچ رہے ہیں کہ یہ تو 1 2 3 4 5 کرسیاں یہاں پڑی ہیں اور یہ تو کچھ دنوں کے بعد 10 ہوں گی، کچھ دنوں کے بعد 15 ہوگی، یہ تو یہاں تک کرسیاں پہنچ جائیں گی. ٹھیک ہے، میں بہت شدید مخالف ہوں ان کرسیوں کا، اس پر میرا ہے فتویٰ بھی ہے. تو جلا دینا چاہیے بالکل ان کرسیوں کو، مسجد میں کرسی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ اب غالب ظن ہے کہ یہ کرسیاں جو آج 5 کی تعداد میں ہے، کل جب میں انٹر ہوں گا جمعہ کے لیے تو میں اندر آؤں گا تو یہاں کو 3 4 بندے کھڑے ہوں گے، باقی سب کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ ظن غالب. تو اس سے آپ نے وہ ظن کیا، مظنون کیا ہے. تو 2 صورتیں، کسی فساد موجود یا مظنون. تو مظنون کون سا ہوتا ہے؟ بظن غالب، جو غالب ظن کے ساتھ ہو. ایک تو مظنون وہ ہے کہ آپ نے کوئی ظن کیا، گمان کیا، تو کوئی ایک لٹل بٹ آپ کو گمان ہے کیسے ہو جائے گا. لیکن بظن غالب آپ کو 100% لگ رہا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، تو اسے کہتے ہیں بظن غالب. مظنون بظن غالب. تو کسی فساد موجود یا مظنون بظن غالب کا ازالہ. ازالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ازال یزیل ازالتا، ختم کرنا. آپ ڈسٹر لے کے یہ سارا مٹا دیتے ہو تو اس کو بھی ازالہ کہتے ہیں، یعنی مٹانا. اب کیا ہوا؟ اسباب 6 بولو کیا مطلب ہے؟ 6 سبب. 6 سبب، 6 ریزنز. انگریزی میں کیا کہیں گے؟ 6 ریزنز. 6 وجوہات.
6 اسباب امام کا، ہم فقہ حنفی میں ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا، ائمہ کا، امام کا قول آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. امام کا کیا قول ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. اب ظاہری قول جو امام کا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے خلاف پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے، کب عمل کریں گے؟ جب اسباب ستہ میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا. اسباب ستہ میں سے جب کوئی ایک سبب پایا جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ امام کا ظاہری قول چھوڑ کر اس کے خلاف عمل کریں گے اور اس کے خلاف فتویٰ دیں گے. تو پہلا کون سا ہے جی؟ ضرورت. ٹھیک ہے. دوسرا ہے دفع حرج. حرج سے مراد کیا ہے؟ رکاوٹ، مشکل، ڈیفیکلٹی، کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ ہے حرج ہے، رکاوٹ ہے، کوئی بریک ہے، اس بریک کو ختم کرنے کے لیے. دفع کا مطلب ہے ٹو بریک ٹو بریک یعنی کہ توڑنا، ختم کرنا. تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے امام کا جو ظاہری قول ہوگا اس کے خلاف فتویٰ دیا جائے گا. عرف. ٹھیک ہے. عرف یہ ہے کہ ایک بات معاشرے میں معروف ہے، جیسے یہاں بہادر خان تھا نا، بہت ہو گیا تو اس کا نام لکھا تھا بہادر خان عرف جھلا خان. ٹھیک ہے. تو نام تو اس کا بہادر خان تھا، سیاسی بندہ تھا، وڈیرا تھا، یہاں اس کا ڈیرا تھا، اب بہت ہو گیا. اچھا، اب وہ لیکن عرف عام میں، عرف کہتے ہیں عوام کی جو بولی ہوتی ہے، عوام کی جو بولی ہوتی ہے، تو اس میں اس کو جھلا خان کہتے تھے. اب جب اس کو جھلا خان اس کے منہ پر کہا جاتا تھا یا کوئی کہتا تھا تو اس سے یہ اس کی بےزتی نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کہ جھلا خان اس کا عرفی نام تھا اور عرف میں جھلا خان مشہور تھا، اور عرف میں جب بھی جھلا خان بولا جاتا تھا تو اس سے مراد کوئی پاگل مراد نہیں ہوتا تھا، بلکہ بدر خان صاحب خود ہوتے تھے. اچھا، اتفاق سے کہ ہمارے چاچا بدر خان فوت ہو گئے، ان کا نام بدر خان ہے تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. تو جب بھی عرف میں کوئی لفظ بولا جائے، دیکھو مثال کے طور پر ایک بندہ آیا کو، بعض لوگوں کے وہ یہاں شانے پر بال زیادہ آ جاتے ہیں. اب شانے پر اس کے بال زیادہ ہوگا تو اس نے بڑھا لی، تو کچھ دنوں کے بعد اس نے شانہ لوگوں کو دکھایا یہاں بال نیچے بڑھے جس کا داڑھی، تو اس کو داڑھی کوئی نہیں مانے گا. کیوں؟ عرف میں داڑھی ادھر بولا جاتا ہے، عرف میں داڑھی ان بالوں میں بولا جاتا ہے. یہ بال ہے نا، ان کو کوئی داڑھی نہیں کہتا. اور اگر کوئی کہے کہ یہ داڑھی ہے، کوئی پوچھے کہ یہ اگر بال 2 انچ لمبے ہو کے داڑھی ہے تو یہ 2 انچ لمبے ہو کے داڑھی نہیں ہو سکتے؟ تو اس کو آپ جواب دیں گے کہ عرف میں ان لمبے بالوں پر داڑھی نہیں بولتے، ان بالوں پر داڑھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پر ہے تعامل. تعامل کا مطلب ہے عمل کرنا، لوگوں کا ایک عمل چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب 100 سالوں سے، کئی سالوں سے جلوس چلا آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اہل سنت کا تعامل. اب آپ اس کے خلاف آ جائیں گے تو اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آگے ہے جی دینی ضروری مصلحت کا حصول. آپ ایک جگہ گئے تو وہ ایک تھلا سا بنا ہوا تھا، تو سب اسے مسجد 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 کہہ رہے تھے. جب سب مسجد 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 کہہ رہے تھے تو عرف کے مطابق تو وہ جگہ پھر مسجد ہونی چاہیے اور اس کو تو نہیں چھیڑنا چاہیے. لیکن وہاں ایک دینی ضروری مصلحت آ گئی کہ لوگوں کا جو اصل راستہ تھا اس تھلے کی وجہ سے رک رہا تھا. اس تھلے کو، اس چھڑے کو ختم کر دیا گیا، اس اصلی مسئلہ سے نکال کر، مسجد کے اس احکام سے نکال کر. چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت کام کیا. وہ یہ کیا کہ نلکا لگایا پانی کا، اور نیت بھی بہت آپ کی اچھی تھی کہ لوگ پئیں گے پانی. ٹھیک ہے. کسی کی آئے گی دادی اور کسی کی آئے گی نانی، اور یہاں سے جو ہے نا گھڑے بھر کے لے جائیں گے، ہے نہیں. تو آپ نے وہ نلکا لگایا بالکل مین روڈ کے درمیان. نیت بھی ٹھیک، لوگوں کو اس سے فائدہ، پانی بھی میٹھا، کوئی شور کلر پانی نہیں. لیکن کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے ایک فساد ہو گیا کہ مین جو رستہ ہے گاڑیوں کا اس میں وہ لگا دیا گیا ہے. ایک تو وہاں گاڑیاں آ کر رک جاتی ہیں، بہت رش لگ جاتا ہے، ہر کوئی اس نلکے کو بچانے کے لیے ادھر ہوتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے، اور وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ ایک فساد بن چکا ہے. یا اس وقت اتنا رش نہیں تھا
اور اس طرح کا کوئی بادر خان جلا خان آیا تو اس نے اپنے ظن غالب مظنون بظن غالب نے کہا کہ یہ تو آبادی ہو رہی ہے اور کل تو یہاں بہت رش ہوگا، لہٰذا یہاں یہ نلکا نہیں لگانا چاہیے۔ تو فساد موجود کو ختم کرنے کے لیے یا آئندہ زمانے میں فیوچر نیئر فیوچر میں، مظنون بظن غالب کا مطلب ہے نیئر فیوچر میں کچھ ہونے والا ہے خراب، تو وہ جو ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اب امام کا قول کیا ہے کہ اگر کوئی دینی کام کے لیے اچھی نیت سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو آپ نہیں روک سکتے، یہ ہے قول، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس کو آپ نے پیچھے کر دیا، آپ اس کے خلاف چلے گئے کہ یہاں نلکا لگانا منع تو نہیں ہے شرعی طور پر، لیکن اس کی وجہ سے ایک فساد برپا ہو رہا ہے یا نیئر فیوچر میں ایک فساد برپا ہوگا، تو آج ہی سے اسے، وہ کہتے ہیں نا کہ گربہ کشتان روز اول، بلی کو پہلے دن ہی قتل کر دینا چاہیے، ان کو بعد میں کئی خرابی کرے گی گھر میں، تو یہ لفظی معنی اس کا یہ ہے گربہ کشتان روز اول، بلی کو پہلے دن ہی، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے پہلے دن اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ گربہ کشتان روز اول، ہاں لفظی معنی، لفظی ترجمہ، بلی کو پہلے دن ہی مار دینا چاہیے، بلی کو مارنا نہیں چاہیے، کبھی نہ مارنا، مار دینا چاہیے، یعنی نقصان پہنچانے والی چیز کو پہلے دن ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اگلے سال آپ شیخ سعدی کو پڑھو گے گلستان سعدی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن چشمہ پھوٹا تھا تھوڑا تھوڑا پانی نکلا تھا، اس دن اگر اسے بند کرو گے تو ہو جائے، لیکن اس دن اگر چھوڑ دو گے تو بعد میں بن جائے گا دریا، پھر کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو گربہ کشتان روز اول۔ اچھا، اب اسباب ستہ کی تفصیل تو آپ آگے پڑھتے رہو گے، اور بہترین تفصیل جو ہے ایک ایک چیز کی ضرورت پر علیحدہ پوری کتابیں پڑھو گے، دفع حرج پہ پڑھو گے، پہلے اس کو کرو گے، ڈیٹیل کرو گے کہ یہ واقعی دفع حرج معین مقرر کرو گے۔ عرف پر تو میں نے رسالہ بتا دیا علامہ شامی کا، جس کا ترجمہ میں نے کیا، وہ صرف عرف پر ہے، پھر تعامل پر، پھر یہ ساری مصلحت کیا ہوتی ہے، مصلحت فساد موجود، مظنون بظن غالب کیا ہے، اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے۔ آج اس دور میں آپ آگے جا کے اس طرح کے مقالے بھی لکھ سکتے ہو اسباب ستہ کی روشنی میں، بعض جو ہے نا وہ آپ تحقیقات بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہاں آپ کو پریکٹس کروائی جائے گی۔ اگر آپ واقعی پڑھتے رہے اور علم سے آپ کا علاقہ اور تعلق اور ریلیشن رہا تو بہت کچھ سیکھ لو گے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو اس بارے میں لکھا وہ آپ وہ بھی نوٹ کر لیں، پتہ نہیں اب یہاں ادھر لکھتے تو وہ ہے جی کہ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں، فتاوی رضویہ راہ کے نیچے کسر ہے، زیر ہے، اچھا یہ رضوی ہے، اور رضوی تو رضوی میں پھر وہ سلاست کے لیے جو دعات کی فتح ہے اس کو ساکن کر دیتے تو رضوی ہے، لیکن رضوی جو کہتے ہیں نا رضا اور رضوی، وہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے یہ جو رضا کہتے ہیں، یہ عوامی لفظ ہے۔ عربک میں جو ہے وہ رضا ہے، حدیث میں بھی رضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس میں بھی رضا استعمال ہوا، رضا نہیں ہوا۔ جو رضا کرتے رہتے ہیں یا رضوی کرتے رہتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہاں کسی کے ساتھ آپ کو کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پوچھے تو آپ بتا دینا کہ رضا نہیں ہوتا ہے رضا ہوتا ہے، تو آگے اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑے شروع کرتے ہو فلانے پیو بھی رضا رکھنا چھوڑ دیں اس کو۔ میں لکھتے ہیں تحقیق اور علم جو ہے وہ الگ ہے، ضد اور جہالت یہ الگ چیزیں، ٹھیک ہے۔ 6 لکھو جی، 6 باتیں، 6 ہمیشہ ایسے بڑی یہ لکھ کر 6 باتیں جن کے سبب، 6 باتیں اسباب ستہ جو ہے جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے،
قول امام بدل جاتا ہے، لہذا کیا کرنا ہوگا؟ قول ظاہر کے خلاف۔ آج کل جو بونے مولوی ہوتے ہیں نا، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ضد کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک ہوگا کہ ظاہری طور پر وہ آپ نے عمل کیا تو حقیقت تن کس پہ عمل ہوگا؟ تو یہاں آگے کیا لکھا؟ قول محمد لہٰذا قول ظاہر کے، لہذا قول ظاہر ہے، لہذا قول کے بعد جو ہے نا کوما لگا لیتا کہ آپ قول ہی نہ پڑھ لو، لہذا قول ظاہر کے خلاف ہوگا۔ آگے کیا فرمایا؟ یا ایسے کر لو، لہذا قول ظاہر کر لو، جیسے قول ظاہر کے خلاف، وہی عبارت پوری لکھ لو بجائے خلاصہ کرنے کے۔ آپ فرماتے ہیں لہذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ آگے آپ نے وہ 6 چیزیں گنوا دی، اور وہ 6 باتیں یہ ہیں، وہ تو میں نے پہلے لکھ دی۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان میں یا ان سب میں کر لو، ان سب میں بھی حقیقتاً قول امام پر ہی عمل ہوتا ہے۔ یہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا، حقیقتاً قول امام پر ہی عمل ہوتا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، قول امام ہے جی یہ، آپ اس کے خلاف کر رہے ہو، اب امام موجود نہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں، امام موجود ہے تو وہی کرتے ہیں نا۔ تو جب وہ امام اپنی اس قول کے پہلے قول کے خلاف کرتے ہیں، ضرورت کو دیکھ کر، یا دفع حرج کے لیے، یا عرف کے لیے، یا تعامل کے لیے، دینی ضرورت کے لیے، یا فساد کے ازالہ کے لیے۔ 6 نمبر پر آپ ایسا کر لیں، فساد موجود یا مظنون بزن کا ازالہ، اس کو آپ ایسے کر سکتے ہو، ازالہ فساد۔ مختصر کرنے کے لیے ازالہ فساد لکھ لو، اور پورا کیا ہوگا؟ کسی فساد موجود یا مظنون بظن غالب کا ازالہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب مثال کے طور پر، ویسے تو اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اب دیکھو، ضرورت کے لیے مثال کے طور پر آپ کہتے ہو کہ تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ایک بندہ ہے اور جیسے ہی وہ پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرتا ہے، تو استنجا کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے تو 1-2 قطرے پیشاب کے پھر آ جاتے ہیں۔ وہ جاتا ہے، پھر استنجا کرتا ہے اور وضو کر کے آتا ہے، تو 3-4 قدم چلتا ہے تو پھر قطرے نکلتے ہیں۔ تو اب کچھ دیر بعد پھر کرتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اسے جب عالم دین کے پاس لایا جائے گا تو وہ اسے قرار دے گا معذور۔ کیا قرار دے گا؟ معذور۔ اب معذور جب قرار دے گا اسے، تو پوچھا جائے گا کہ جناب حضرت صاحب، آپ نے کیسے اس کو معذور بنایا ہے؟ ذرا علمی طور پر ہمیں سمجھائیں۔ تو وہ اسباب ستہ کی طرف آئے گا، ان میں جو پہلا ضرورت ہے اس کی قسموں کو وہ سمجھائے گا، اور اس ضرورت کی روشنی